الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے. نہ میرا ایک ہوگا نہ تیرا لاکھ ہوگا، نہ تعریف تیری ہوگی نہ مذاق میرا ہوگا. غرور نہ کر انسان اس جسم کا، میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا. زندگی بھر برانڈڈ کرنے والوں، یاد رکھنا کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. غضب کی کرامات ہے حق سبحانہ و تقدس کی. زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے. موت کو دیکھا تو نہیں پر شاید بہت حسین ہوگی. کمبخت جو بھی اس سے ملتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا. قرآن کریم کی جو خطبے کے اندر میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو، جس کے اندر روح ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار کسے کہتے ہیں؟ آپ اور یا میں ہوتے تو جواب یہ ہوتا کہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو صاحب بصیرت ہو، فہم و فراست کا مالک ہو، خوب ذہین ہو، عقل اور شعور کی دولت سے مالا مال ہو. لیکن نبوت کے ایسے اعلیٰ مقام پر نبی فائز ہوتا ہے کہ دونوں جہاں اس کی نظر میں ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری نظر میں سمجھدار وہ شخص ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا اور یاد ہی نہیں کرتا ہو، اس کی تیاری بھی کرتا. یہ ہے نگاہ نبوت میں سمجھدار انسان. کون ہے؟ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور اس کی تیاری بھی کرتا ہو. موت کو میرے محترم بزرگ اور دوستوں کثرت سے یاد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو یاد کرنے سے دنیا کی لذتوں اور دنیا کی دلچسپیوں میں کمی آتی ہے. انسان کا جو دل ہے وہ موت کو یاد
یاد کرنے سے مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس سے گزر ہوا جہاں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا، یہ موت ہے جو گناہوں کو زائل کرتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے، اگر تم یہ جان لو کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی، تمہارا کیا بنے گا، تو تم کبھی رغبت سے نہ کھانا کھاؤ اور نہ ہی کبھی لذت کے ساتھ پانی پیو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر جانور کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہوتی جتنی انسان کو ہے، جتنی تم لوگوں کو ہے، تو تمہیں کبھی موٹا جانور کھانے کے لیے نہ ملتا۔ ایک بار ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ فرمایا، ہاں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال کو آگے پہنچاؤ، انسان کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے تو پھر خود بھی اسی کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو پھر خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک عورت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے دل کی قساوت، سختی کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، انشاءاللہ دل جو سخت ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کچھ کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ موت کی کثرت نے، موت کی زیادہ یاد نے، موت کو زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستو، ساری دنیا حالات سے گزر رہی ہے، ساری دنیا میں افراتفری کا ماحول ہے، انسان نفسا نفسی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے، انسان پریشان حال ہے، کوئی مال کے اعتبار سے، کوئی لاک ڈاؤن کے اعتبار سے، کوئی کرونا کے اعتبار سے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میری ماں و بہنوں، یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں ہم موت کی تیاری کریں، اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ پکڑے۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستو، فارغ وقت ہے، ہم اپنے اس وقت کو ادھر ادھر برباد کر رہے ہیں۔ مبارک مہینہ ہے، مبارک وقت ہے، ایک ایک رمضان کی سیکنڈ ہزارہا غیر رمضان کی سیکنڈوں سے سوچ رہا ہے انسان کہ فارغ ہے تو کیا کریں، گیم کھیلیں، ٹی وی دیکھیں، کہانیاں پڑھیں، گپیں ہانکیں، کرکٹ کھیلیں، کیسے ٹائم ویسٹ کرے، کیسے ٹائم برباد کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو، عبادت کے ذریعے سے مجھے راضی کرو، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو زائل کرو، مجھے مناؤ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، عبادت میں محنت کرو۔
آج اللہ نے تم کو فارغ کیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہو، پوری دنیا لاک ڈاؤن، صرف ہندوستان ہی نہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ کی اس ارشاد پر عمل کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، عبادت میں محنت کریں۔ اور آگے فرماتے اللہ رب العزت وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگاؤ۔ انسان صرف تصور کرے، تصور کہ میری قبر کا کیا بنے گا، میرا حشر میں کیا بنے گا، تو انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت ساری خرافات سے بچ سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ فارغ وقت سے متعلق دھوکے میں مبتلا ہے، یعنی فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس سے محروم ہے، اور وقت گزاری کے چکر میں قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جبکہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بے فائدہ کاموں کو چھوڑ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بے شمار احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ موت کی یاد اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتی ہے، توبہ کے اندر پختگی آتی ہے، اور اصلاح کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، وہ بغیر شہادت کے، موت کے، بغیر شہادت کی موت کے شہیدوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی موت و فیما بعد الموت پڑھے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کو شہادت کا درجہ دے۔ موت کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی کو بھی انکار نہیں، اس کے سامنے لوگ روزانہ کے، مہینے کے، ہفتے کے اعتبار سے ہزاروں لوگ روز لقمہ اجل بن رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ رات دن زمین پر لوگ چل رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ موت سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی کو بھی مفر نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر شخص نے ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس فانی دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہا گیا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم کو پہنچ کر رہے ہیں، لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے تیاری کرے۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ایک شخص کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ جب ملک الموت چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس آنے والے اجنبی شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ملک الموت تھے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ میری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے گویا انہوں نے میری روح قبض کرنا مقصود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے ملک الموت کی آمد نے خوف زدہ کر دیا ہے، موت سے بچنا چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام مجھے ہندوستان بھیج دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا
دوسرے لمحے وہ شخص ہوا کے اوپر سواری کرتا ہوا ہند پہنچ گیا۔ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا تم میری مجلس میں بیٹھے ہوئے فلاں شخص کو گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے پاس پہنچا کہ اس شخص کی روح ہندوستان میں قبض کرو، جبکہ موت کی آغوش میں جانے والا ہندوستان سے ہزاروں میل دور آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو موت کا جہاں وقت اور جو وقت، جو گھڑی، جو جگہ متعین ہے، انسان کو میرے محترم بزرگ اور دوستو وہ آ کر کے رہے گی، وہ پہنچ کر کے رہے گی۔ حضرت عمرو بن عاص، ان کی شجاعت، دلیری، تدبر اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے۔ عرب کی قیادت میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ ایک سیاسی مدبر نے موت کا جس طرح خیر مقدم کیا وہ تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ جب ان کی بیماری نے خطرناک صورت اختیار کر لی اور عرب کے اس دانشمند اور نامور فاتح کو اپنی زندگی کی کوئی امید نظر نہ آئی تو اس نے اپنی فوج کے خاص افسروں اور سپاہیوں کو طلب کیا اور ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا ساتھی نہیں تھا؟ اگر تھا تو میں کیسا ساتھی تھا؟ انہوں نے کہا آپ نہایت مہربان تھے، شفیق تھے، ہمارے لیے یہ کرتے وہ کرتے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ تم مجھے موت کے منہ سے بچاؤ، کیونکہ تم میرے سپاہی تھے۔ وہ میدان جنگ میں اپنے سردار کا ہر طرح خیال رکھتے تھے، لیکن دیکھو موت سامنے کھڑی ہے اور میرا کام ختم کر دینا چاہتی ہے۔ میری خاطر یہ تو کام کرو، آگے بڑھو اور اسے مجھ سے دور کرو۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور پریشان ہو گئے کہ کیا جواب دیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حسرت بھرے انداز میں کہا واقعی تم مجھے موت سے نہیں بچا سکتے۔ کاش یہ بات میں پہلے سوچ لیتا اور تم میں سے ایک آدمی بھی اپنی حفاظت کے لیے نہ رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھلا ہو کیا خوب کہے گئے کہ آدمی کی سب سے بڑی محافظ، آدمی کا سب سے بڑا محافظ اس کی اپنی موت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ آج ہم میرے محترم بزرگ اور دوستو اپنی اولاد کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ بیٹا فلاں پراپرٹی ہے، فلاں چیزیں ہیں، فلاں تیرے نام پہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو ہم کبھی ان کو موت کی تیاری کرنے کی تلقین نہیں کرتے۔ کتنا ظلم کرتے ہیں ہم اپنی اولاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار شخص فرمایا کہ وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری۔ آج ہم غور کریں کہ ہمیں گھر میں بند ہوئے 2 مہینے ہو گئے، ہم نے اپنی اولاد کو موت کی تیاری کی تلقین کی، انہیں بتایا کہ بیٹا یہ موبائل، یہ ٹویٹر، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، ان پر لاگ ان کرنے سے موت نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے، اس سے بچنے سے موت کی آسانی نہیں ہو جائے گی۔ قرآن پڑھ میرے بچے، اللہ کی عبادت کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر، تراویح پڑھ، روزہ رکھ۔ کبھی ہم نے بتایا اپنے بچوں کو کہ موت کی تیاری کرنے کا انداز کیا ہے، موت کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے، موت کے بعد کیا کیا حالات انسان کے سامنے پیش آنے والے ہیں۔ کبھی بٹھا کر کے ہم نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ میرے بچے موت کے بعد تیرے ساتھ یہ حالات پیش آنے والے ہیں اور موت سے تم بچ نہیں سکتے۔
اور کبھی سمجھائیں ہم اپنی اولاد کو کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا، کس لیے اللہ نے ہم کو مبعوث کیا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ یہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اصلی ہے۔ انسان کو کیوں بھیجا گیا؟ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم آزمائے جاؤ، تاکہ تم کو وہ آزمائے۔ اور جس نے تم کو مبعوث کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، وہ رب کریم تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کی اس لائن سے تربیت کی؟ اگر نہیں کی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے فارغ وقت دیا ہے، ہم اپنی اولادوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ موت کی تیاری کس انداز سے کرنی ہے، کہ تاکہ جب موت آئے تو ہم ہائے ہائے لا ادری کی جگہ مرحبا مرحبا، ہم کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہم جہاں اپنی اولاد کے لیے یہ جمع کرتے، مال جمع کرتے، اسباب جمع کرتے، بلڈنگیں بناتے، گاڑیاں خریدتے ہیں، وہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم اپنی اولاد کی ایمان اور اعمال کی لائن سے ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد موت تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ ہر سیکنڈ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کا صرف اور صرف موت کی تیاری کرے، اس کو فکر ہو کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، جس طرح میرا باپ گیا، جس طرح میری ماں گئی، جس طرح میرے آبا و اجداد چلے گئے، اسی طرح مجھے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستو آج اس فارغ وقت میں اپنی اولاد کی صحیح معنی میں دین اور اسلام اور اعمال کے لائن سے تربیت کریں گے تو جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہماری اولاد جب تک زندہ رہے گی وہ موت کی تیاری میں کوششیں کرتی رہے گی۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے اور آپ کو تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔